الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفا وعلی آلہ التقا واصحابہ النقا اما بعد مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم عن سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اخذ شبرا من الارض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من 7 أراضين رواہ مسلم رحمہ اللہ تعالی۔ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک بالشت برابر کسی کی زمین زبردستی لے لی تو بروز قیامت اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ معزز سامعین، حدیث کے راوی سعید بن زید بن عمر بن نفیل عدوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا شمار ان منتخب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ہوتا ہے جن کو زبان رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جنت کی بشارت نصیب ہوئی، یعنی آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں۔ آپ ہی وہ خوش بخت ہیں جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا سبب بنے۔ آپ نے روایت کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کی بالشت برابر زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے باب تحریم الظلم وغصب الارض وغیرہا، یعنی ظلم اور زمین وغیرہ غصب کرنے کے حرام ہونے کے بیان میں نقل فرمایا ہے۔ پورا واقعہ اس طرح ہے کہ عروہ بنت اویس نے سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا کہ انہوں نے اس کے کچھ زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ معاملہ مدینہ کے گورنر مروان کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہوئے اور فرمایا، انا كنت آخذ بعدما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں کسی کی زمین زبردستی لوں گا حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سن رکھا ہے۔ مروان نے کہا، ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا؟ تو آپ نے فرمایا، میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من اخذ شبرا من الارض طوقہ الی 7 اراضین، کہ جس نے ایک بالشت برابر زمین کسی کی زبردستی لے لی تو اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ مروان نے کہا، اس کے بعد تو میں تم سے کوئی اور دلیل نہیں مانگوں گا، لیکن حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عروہ کی مطلوبہ زمین اسے دے دی اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اللہم ان کانت کاذبہ فعم بصرہا وقتلہا فی ارضہا، اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اسے اندھا کر دے اور اس کو اس کی زمین میں ہی ہلاک کر۔ وہ عورت موت سے پہلے ہی اندھی ہو گئی، پھر وہ اپنی زمین میں چل رہی تھی کہ اس میں موجود کنویں میں جا گری۔ اس طرح حضرت سعید بن زید کی پوری دعا قبول ہو گئی۔ سامعین، اس حدیث مقدسہ میں زبردستی قبضہ کرنے، کسی کی کوئی چیز غصب کرنے یا ظلم روا رکھنے کی مذمت کی گئی اور اس عمل کے گناہ اور انجام بد کا بیان کیا گیا۔ سامعین کرام، دین اسلام نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت و آبرو کو حرام قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت کو حرام کر دیا گیا۔ اس لیے کسی کی چیز کو ظلم و زیادتی سے لینا اور کسی کے حق پر زبردستی اور ناحق قبضہ کرنا جسے غصب کہا جاتا ہے، تمام مسلمانوں کے نزدیک ایسا کرنا حرام ہے۔ خود رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ غصب کی ہوئی چیز جائیداد ہوگی یا منتقل ہونے والی چیز، بہر صورت غاصب پر لازم ہے کہ وہ چیز اس کے مالک کو واپس لوٹائے اور اس سے معافی بھی مانگے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بھی اپنے کسی بھائی پر ظلم و زیادتی کی تو وہ آج ہی اس کا کفارہ ادا کرے، قبل اس کے کہ قیامت آ جائے اور اس کے پاس درہم و دینار نہ رہیں۔
پھر اگر اس کی نیکیاں ہوں گی تو مظلوم کو دے دی جائیں گی، ورنہ مظلوم کے گناہ اس کے سر پر ڈال کر اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ سامعین کرام، تعلیمات اسلامیہ کا طرہ امتیاز ہے کہ اس میں ہر ذی حق کا حق بیان کر دیا گیا، اور کسی طرح بھی اپنے پیروکاروں کو اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی کے حق میں ادنا سی بھی کوتاہی کریں۔ اسے ظلم سے تعبیر کیا گیا، اور باوجود اس کے کہ رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم پوری کائنات کا حقیقی مالک ہے، وہ بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک صاحب حق اپنا حق معاف نہ کر دے۔ اس لیے دین اسلام میں حقوق العباد کا معاملہ حقوق اللہ سے بھی نازک تر ہے۔ شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں واضح ہدایت دی ہے، اور کسی کی ملکیت اور مملوکہ چیز پر دست درازی کی قطعاً اجازت نہیں دی۔ فرمایا الا لا يحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ، کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کا مال اس کی رضامندی کے بغیر لے، جبکہ بخاری شریف کی ایک اور روایت میں ہے خسف بہ یوم القیامہ الی 7 اراضین، کہ جس نے اپنے بھائی کی زمین ناحق طریقے سے ظلمن لی، وہ بروز قیامت اس کے ساتھ 7 زمینوں تک دھنسا دیا جائے گا۔ آج دین سے دوری اور آخرت سے لاپرواہی کے سبب ہمارے ہم قبضہ گروپ بن چکے ہیں۔ جب برشت برابر کسی کی ناحق زمین لینے کی اجازت نہیں اور وہ دنیا، قبر اور حشر میں رسوائی کا سبب ہے، تو ایسے عاقبت ناندیشوں کو بھی اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ ویسے بھی دین اسلام میں مردم آزاری سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔